عورت جب اپنی ازدواجی ذمہ داری بھی مرد کو بھی کی طرح احسان چڑھا کر دے تو ہر دفعہ شوہر سکون کی بجائے ذلت محسوس کرتا ہے۔ یہ چیز نفسیاتی گرہ ڈال دیتی ہے اور مرد کے دماغ میں جنسی لحاظ سے ریجیکشن پیدا ہو جاتی ہے۔ جو ہی وہ تسکین کے حصول کے لیے قریب جاتا ہے، بیوی کے چہرے پر کراہت اور زبردستی کے تاثرات دیکھتا ہے تو 30 سیکنڈز کے اندر نامرد ہو جاتا ہے۔ اور اس ریئیکشن کا علاج حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں ہے۔ ویاگرا بھی اس کے لیے پیناڈول بن جاتی ہے۔ عورت کبھی نہیں کہتی نہ جتلاتی ہے کہ شوہر کا تقرب اس کی بھی ضرورت ہے۔ شوہر کو زیر بار رکھنے کے لیے وہ اس عمل کو ون وے ٹریفک بنا دیتی ہے۔ کئی مردوں نے بتایا کہ وہ جو ہی بیوی کا چہرہ دیکھتے یا ان کے پاس جاتے ہیں، ان کے تمام جذبات کہیں دور جا سو جاتے ہیں۔ بہت ساروں نے شک کا اظہار کیا ہے کہ شاید ان پر تعویذ کر کے جنسی عمل کی بندش کر دی ہے۔ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ہم باہر منہ مارتے ہیں تو 20 سال کے بن جاتے ہیں۔ اگر بیماری ہو تو وہاں بھی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف میاں بیوی کے تعلق کی بندش کی گئی ہے۔ رب کی ضرب المثال ہے کہ عورت کے ساتھ زیادتی اگرچہ چھٹے آسمان پر کرو مگر وہ یاد اس کو بستر پر آتی ہے۔ یعنی جس وقت خاموشی اور مراقبے کی ضرورت ہے اس وقت وہ خانگی معاملات کو ڈسکس کرنا شروع کر دے گی تاکہ شوہر سے معافی منگوا سکے اور اس سے اس راحت کے بدلے سجدہ نہ صحیح رکوع ضرور کروا لے۔ یہ وہ مرحلے ہیں جہاں مرد سمجھ جاتا ہے کہ یہ عمل دو طرفہ نہیں بلکہ یک طرفہ ہے، جہاں اسے IMF کے ساتھ نئی شرائط پر نیا پیکیج لینا ہے۔ اپنے صحیح کو بھی غلط کہنا ہوگا اور وائف کے غلط کو بھی صحیح کہنا ہوگا۔ جس عمل کو مودت اور رافت کا سبب بننا تھا وہ ویسے ہی نفرت پیدا کر دیتا ہے جیسے ہم IMF سے کرتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں مگر پیکیج میں جانے کے لیے منتیں بھی کرتے رہتے ہیں۔ جنہیں آخرت کا خیال نہیں ہوتا وہ اس ساری کھچ کھچ سے دور کسی پگ ڈنڈی پر نکل جاتے ہیں۔ مرد جتنا مضبوط ہوتا ہے جنسی معاملات میں اس سے بھی زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ اگر وہ ایک بار سیکس میں ناکام ہو جائے تو اس وقتی کمزوری کو حقیقی کمزوری تصور کرنے لگتا ہے۔ پھر وہ ایسے ہی حکیم اور ڈاکٹر بدلتا رہتا ہے جیسے پاکستان میں حکمران بدلتے ہیں۔ ایسے مرد کا علاج صرف اس کی بیوی کے پاس ہوتا ہے، نہ کہ کسی اسپیشلسٹ کے پاس۔ عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے کھانے پینے کا خیال رکھے، ازدواجی معاملات ادا کرتے وقت خاموشی کا مظاہرہ کریں، ایسی کوئی بات نہ کہیں شوہر کو جو اس وقت اس کے دل و دماغ پر اور اس کی جیب پر بھاری پڑے۔ مزید سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، کہتے ہیں نا کہ سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔